آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اپنا. ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 35 سے شروع کرنا ہے. جی آپ میں سے کون شروع کرے گا؟ جی راشد صاحب شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا مشکل علیکا آپ پر اعراضہم ان کا منہ موڑنا. کبورا کا مطلب فَإِن مشکل تو کی بجائے کبورا اصل میں کبیر یعنی بڑے سے ہے. اگر آپ پر بڑا ہے یا آپ پر گراں گزرتا ہے تو بامحاورہ معنی مشکل ہی بنے گا. فَإِن تو اگر استطاعت آپ کر سکیں یا آپ پاس استطاع ہے ان تبتغی کہ آپ تلاش کریں نافقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السمائی آسمان میں. فتأتیہم پھر لے آئیں آپ بآیتن کوئی نشانی فتأتیہم ولو اور جی فتأتیہم میں جی فتأتیہم پھر لے آئیں آپ بآیتن کوئی نشانی ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لجمعہم تو ضرور اکٹھا کر دیتا انہیں علی الہدا ہدایت پر. فلا تکونن پس ہرگز نہ بنے آپ من الجاہلین جاہلوں میں سے. جزاکم اللہ خیرہ ماشاء اللہ. جی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر ہے بھاری بڑا یا گراں یا مشکل علیہ کا آپ کے اوپر اعراضہم ان کا اعراض کرنا قریش مکہ کا اعراض کرنا منہ موڑنا حق کو قبول نہ کرنا. اگر آپ پر یہ چیز گراں گزرتی ہے فإن استطاعت بس اگر آپ طاقت رکھیں ان تبتغی نفقا یہ کہ آپ تلاش کریں نفقا سرنگ فی الارض زمین میں. اصل میں نفق کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کے دو منہ ہوں. اسی سے نفاق ہے کیونکہ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں دو چہرے ہوتے ہیں. منافق ایک چہرے سے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے چہرے سے وہ کفر کا اظہار کرتا ہے. دل کے اندر وہ کفر چھپائے ہوتا ہے اور منہ سے اسلام کے غلبے کو دیکھ کر اسلام کی عزت کو دیکھ کر وہ منہ سے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر چھپائے ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. تو منافق اور نفق کا روٹ ایک ہی ہے. یہ جو سرنگ ہے اس کے لیے نفق کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور سرنگ کو نفق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں. ایک منہ جہاں سے لوگ یا گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں اور دوسرے منہ جہاں سے وہ نکلتی ہیں. تو اگر آپ پر کفار کا منہ موڑنا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے بھاری گزرتا ہے تو اگر آپ طاقت رکھیں یہ کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او سلمن یا سیڑھی سلم سیڑھی یا سیڑھی فی السمائی آسمان میں بلندی میں آسمان میں فتأتیہم بآیہ تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی. در حقیقت اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ خواہش رکھتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ لوگ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ساحر جادوگر مجنون اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور صرف وہ آپ کو زبانی تکلیفیں نہیں دے رہے زبانی صرف آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ وہ عملاً آپ کی مخالفت کے لیے آپ کے صحابہ کرام کو اور آپ کو دین اسلام پر چلنے سے روکنے کے لیے دین اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپناتے ہیں. اللہ معاف کرے تشدد کرنا پڑے یہاں تک کہ جان کے لالے بھی پڑے اور جان لینے کی بھی کوشش کی گئی اور پتھر بھی برسائے گئے. سب کچھ ہوا لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کفار سے یہ رویہ نہیں رکھا کہ آپ کفار کو اپنے سے دور کریں اور آپ ان کی ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ کفار کے اس طرح مخالف ہو جائیں کہ آپ انہیں اپنی دعوت ہی نہ دیں.
اور جس طرح کفار زیادتی کرتے، آپ جواب میں یہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اگر تم اپنی خیر خواہی نہیں چاہتے اور تم مجھے زبان سے یا اپنے عمل سے اپنے ہاتھوں سے مجھے تکلیف دیتے ہو یا میرے صحابہ کو تکلیف دیتے ہو تو میں آئندہ تمہاری خیر خواہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سب زبانی اور عملی اور ہاتھ کی مخالفتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اتنے خیر خواہ تھے، ان کی ہدایت کے اور ان کو آگ سے بچانے کے، والعیاذ باللہ، کہ وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں۔ آپ اتنے خیر خواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنی پڑی، آپ کو کہنا پڑا کہ اللہ کا حکم چلے گا، ہدایت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ پر ان کا منہ موڑنا گراں گزرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو ان کا ایمان، ان کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو انہیں ہدایت دے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، آپ ان کے دلوں کو موڑ سکتے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، تو پھر آپ اپنا اختیار استعمال کریں۔ آپ اگر زمین کے اندر سرنگ کھود سکیں یا آپ آسمان میں سیڑھی لگا سکیں اور زمین میں سرنگ کھود کر زمین کی گہرائیوں سے یا آسمان پہ سیڑھی لگا کر آسمان کی بلندیوں سے آپ کوئی نشانی انہیں لے آئیں کہ یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں۔ یعنی گویا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اور آپ کی جو شفقت تھی اپنی امت پر، وہ امت جو آپ کی مخالف ہے، وہ بھی امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی وہ امت آپ کے وہ جانثار صحابہ، وہ امتی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، جنہیں امت اجابت کہتے ہیں، اور ایک امت دعوت، یعنی وہ امت آپ کے وہ جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ آپ کا انکار کرتے رہے، آپ کی تکذیب کرتے رہے، ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنے شفیق تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش اپنی جگہ پر۔ دوسری آیت میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت اپنی پوری امت کے لیے، چاہے وہ آپ کی دعوت پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں انداز تنبیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اس خواہش پر اس پر تھوڑا کنٹرول کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں ان کے دل ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ان کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی تو یہ اسلام قبول کریں گے اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر اللہ ان کو ہدایت نہ دینا چاہے تو آپ چاہے زمین میں سرنگ کھود کر زمین کی گہرائیوں سے ان کی من پسند نشانی لے آئیں یا آپ آسمان پہ سیڑھی لگا کر ان کی من پسند نشانی لے آئیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی موضوع ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے، اور ہم پیچھے سورہ انعام کے شروع میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دی جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہزاروں یا من پسند نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ایک بھی نشانی، ایک بھی معجزہ اس کے سامنے آ جائے وہ ایمان لے آتا ہے۔ اب جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتا تو اب اس کو ہزار نشانیاں بھی دکھا دی جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی کہ اگر وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ان کے سامنے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور یہ آسمان پہ چڑھنا بھی شروع کر دیں،
لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو ہو گیا ہے۔ اور سورہ قمر میں فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کہ جو بھی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانا چلا ہوا جادو چلا آ رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معجزہ دکھایا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، تو اس پر بھی لوگ ایمان نہیں لائے زیادہ تر لوگ۔ تو جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ دلائل اور معجزات نہیں چاہیے ہوتے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کو دنیا جہاں کی ہر نشانی بھی دکھا دی جائے وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا، اصل میں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اب آپ انہیں زمین کی گہرائیوں سے معجزہ لا کر دکھا دیں یا آپ انہیں آسمان کی گہرائیوں سے معجزہ لا کر دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کو اتنا ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اگر آپ کر سکیں تو آپ کر لیں، زمین میں سرنگ کھود لیں، آسمان میں سیڑھی لگا لیں، آپ نشانی لے آئیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تنبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو البتہ اللہ جمع کر دیتے انہیں ہدایت پر۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی، آپ کے جو ورثاء ہیں، علماء، جو دعوت دینے والے حضرات ہیں، انہیں بھی یہ بات سمجھائی کہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ پوری دنیا مسلمان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ نہیں چاہا تو اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر لوگوں کا قصور کیا ہے؟ پھر لوگوں کو سزا کس بات کی؟ پھر لوگوں کے لیے وعیدیں اور لوگوں کے لیے جہنم اور جہنم کی سزائیں کیوں ہیں؟ اگر اللہ ہی انہیں ہدایت نہیں دیتے تو پہلی تو بات یہ سمجھیے کہ تمام انسان مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے تمام انسان مسلمان نہیں ہو سکتے، تمام انسان ہدایت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں کا اور جنوں کا دیگر مخلوقات، آسمان، زمین، پہاڑوں، سمندر، شجر، حجر، فرشتے، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سے۔ دیکھیے باقی تمام مخلوقات طوعا و کرہن اللہ کی عبادت پر مجبور ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو فرمایا ایتی یا طوعا و کرہا، کہ آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا خوشی کے بغیر آؤ، تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، سورہ حامیم سجدہ میں موجود ہے، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ پابند ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی، اللہ نے انہیں اختیار ہی نہیں دیا۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو ایمان نہ لائیں۔ یہ وقتی اختیار ہے جس کو امانت سے تعبیر کیا گیا قرآن کریم میں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات کے بالمقابل انسانوں کو دیا اور جنوں کو دیا۔ اب اس اختیار کے نتیجے میں انسانوں اور جنوں کو ایک فائدہ بھی ہے بہت بڑا، اور ان کی ایک فضیلت بھی ہے دیگر تمام مخلوقات پر، اور انہیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اس فائدہ کیا ہے اس اختیار کا کہ اب جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو انسانوں اور جنوں کی یہ عبادت اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ فرشتوں کی عبادت کی طرح، آسمان و زمین کا اللہ کی بات ماننے کی طرح نہیں ہے۔
کیونکہ فرشتے ہوں، آسمان زمین ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، وہ طوعا و کرہن اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم مطیع ہو جاؤ، سر جھکا لو، انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے میرا سر جھکا ہے، میرا سر قلم کر دیا جائے، مجھے اپنا سر قربان کرنا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، بچوں کی قربانی دینی پڑے، اسماعیل کی گردن پر چھری چلانی پڑے، بیوی کو، بچے کو بیابان میں چھوڑنا پڑے، پورے گھر بار سے مجھے جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑے، میں اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہوں۔ سیدنا ابراہیم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمیشہ سے نیک لوگ اور قیامت تک آنے والے نیک لوگ یہ قربانیاں دیتے رہے۔ تو یہ قربانی دینا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ بہت فرق ہے فرشتوں کا اللہ کی بات ماننے، آسمان و زمین کا اللہ کی بات ماننے میں، اور انسانوں اور جنوں کا اللہ کی بات ماننے میں۔ انسان اور جن اللہ کی بات ماننے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر اللہ نے اس بات ماننے کے نتیجے میں اور اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ نے جنت رکھی ہے۔ لیکن یہ جنت صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، یہ جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کے لیے، شجر حجر کے لیے، سمندروں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق چلے تو پھر انسان کے لیے جنت ہے۔ جب یہ فائدہ ہے انسان کو اور جن کو دیگر مخلوقات کے بالمقابل، تو پھر ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ جب انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انسان اللہ کی بات نہ مانے، گمراہی کو اختیار کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلے، تو پھر اس کے لیے سزا بڑی کڑی ہے۔ پھر دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے آخرت جو حقیقی زندگی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب میں گزرے گی، جہنم کی صورت میں، جہنم کی آگ کی صورت میں، اور دیگر بڑی سخت ترین سزائیں، والعیاذ باللہ۔ یہ سزائیں دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہیں۔ جب ان کے لیے جنت اور دیگر نعمتیں اس طرح کر کے نہیں ہیں، انعامات نہیں ہیں نیکی کرنے پر، تو پھر دیگر مخلوقات کے لیے وہ گناہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ کی بات ماننے پر اور نیکی کرنے پر انعامات اور جنت ہے آخرت میں، تو پھر اللہ کی بات نہ مانے تو انسان کے لیے جہنم بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جنوں کو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ اس سے مراد وہ اختیار ہے، وہ امانت ہے جو انسان نے خود اپنی مرضی سے اختیار کی ہے۔ اب جب اللہ نے سب انسانوں کو فرشتوں کی طرح، آسمان و زمین کی طرح پابند نہیں کیا اپنی بات ماننے کا، انسان کے پاس اختیار ہے، تو پھر اب یہ طے ہو گیا کہ سب انسان ہدایت پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ زیادہ انسان وہ جب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بنتے ہیں اور پھر جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ کم لوگ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور پھر اللہ کے انعامات کے اور جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ تو یہاں اس حقیقت کا یہاں اظہار کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں سمجھایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تمام لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، اگر تمام لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو پھر کیا دعوت بھی نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون مسلمان ہوگا کون نہیں ہوگا، دعوت کا کام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے کافر اور کافروں کے سردار ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ کفار کے ائمۃ الکفر کی بات ہو رہی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے، یہ لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ جب یہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اللہ بھی پھر انہیں ہدایت نہیں دیتے، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ تو
یہ جو ابو جہل اور دیگر کفر کے سردار تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام روکا نہیں، آپ دعوت دیتے رہے، کفار کو بھی آپ ہمیشہ دعوت دیتے رہے، تو دعوت کا کام جاری رہتا ہے۔ اگر دعوت کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے تو انسان پریشان نہ ہو کہ میری دعوت کے اندر کوئی کمی ہے یا میرے خلوص کے اندر کوئی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک تسلی بھی ہے کہ یہ اصول یاد رکھیے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے، سب ہدایت پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کی دعوت کے صحیح ہونے کے باوجود، آپ کی شدید محنت کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جو ایمان نہیں لائیں گے، اب آپ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، آپ اس کے لیے اتنی کوشش کریں کہ زمین کھود کر کوئی نشانی لے آئیں یا آسمان کی سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، فلا تکونن من الجاہلین، بس ہرگز نہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے۔ اب آپ نادانی کی بات نہ کریں کہ آپ کی پھر بھی یہ خواہش ہو کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ کی خواہش ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں، سب اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، بس اس حد تک آپ کی خواہش رہنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کو آپ اپنے سر پر سوار نہ کریں کہ آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں کہ آپ نے زبردستی ان سے کلمہ پڑھانا ہے۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے قیامت کے دن، لیکن دنیا میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ بہت بڑا اصول واضح ہوا کہ سب ایمان نہیں لائیں گے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ اگلی آیت کریمہ جی کون پڑھے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ جی جی پڑھیں۔ انما بلا شبہ یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں وہی لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثهم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم پھر الیہ طرف اس کی، یرجعون اور لٹائے جائیں گے۔ جی اس آیت کریمہ میں بھی پچھلی آیت کریمہ والی بات ہی اللہ رب العالمین نے دہرائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب ایمان نہیں لائیں گے، انما یستجیب الذین یسمعون، سوائے اس کے کہ نہیں، قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یعنی حق بات جب پیش کی جاتی ہے نبی کی طرف سے یا نبی کے ورثاء صحابہ علماء کی طرف سے، تو اب حق بات جب اگلے بندے کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کون قبول کرے گا؟ وہ جو زندہ ہوگا، وہ جو سننے والا ہوگا۔ کون سنتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ والموتى، یہ موتى یہ میت کی جمع ہے، اور جو مردے ہیں، یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا سنٹنس شروع ہو رہا ہے، یہاں وقف لازم ہے۔ جو مردے ہیں، یبعثهم اللہ، اللہ انہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ مرنے کے بعد انہیں اٹھائیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ سنتا ہے، جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو مردہ کی طرح ہیں، مردہ ہیں یہ لوگ، یہ زندہ نہیں ہیں۔ تو جو مردہ ہیں یعنی مانوی اعتبار سے مردہ ہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا صم بکم عمی، تو جن کے کان ہوں سنے نہیں، جن کی آنکھیں ہوں وہ دیکھیں نہیں ان سے اللہ کی نشانیوں کو، جن کے دل ہیں وہ اللہ کی نشانیوں پر، قرآن پر، اللہ کی وحی پر غور نہ کریں، تو یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، یہ مردے ہیں۔ تو ہدایت کی بات تو وہ سنیں، ہدایت کی بات پر تو وہ غور کرے جو زندہ ہے، جو سنتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اور نبی کی دعوت پر، اسلام کی دعوت پر ایمان لاتا ہے، وہ بندہ زندہ کی طرح ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ زندہ ہیں، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے لیکن وہ مردہ ہیں، وہ مردوں کی طرح ہیں۔ تو
یہ مردہ لوگ کبھی بھی نہیں سن سکتے یا کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہی انہیں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، پھر یہ اللہ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے، پھر اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ مسلمان زندہ کی طرح ہے، وہ سنتا ہے، کافر مردہ کی طرح ہے اور وہ نہیں سنتا۔ تو جب کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ کی طرح ہے، وہ نہیں سنتا، تو گویا کہ اللہ نے کافر کو مردہ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مردہ لوگ، قبر میں موجود لوگ حقیقی طور پر نہیں سن سکتے، اسی طرح اللہ نے کافروں کو مردہ قرار دیا، جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، حقیقی میت جو قبر میں ہوتا ہے وہ نہیں سنتا، اسی طرح کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، وہ بھی نہیں سن سکتے۔ اب وہ دنیا میں زندہ ہیں تو وہ مردہ کی طرح ہیں، وہ مریں گے اور پھر جب قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائیں گے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر اللہ ان سے حساب لیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ اللہ نے کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی، اور اس تشبیہ سے ثابت کیا کیا کہ جس طرح حقیقی مردے نہیں سنتے، کافر بھی حقیقی مردوں کی طرح ہیں حق کی بات کو سننے کے معاملے میں۔ کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، الا یہ کہ جو اللہ سنانا چاہے، اللہ جو سنانا چاہے اللہ مردے کو بھی سنا دیتا ہے، لیکن عام اصول یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، کافر بھی حقیقی مردوں کی طرح ہیں، وہ بھی نہیں سنتے۔ یہاں پچھلی آیت والا موضوع ہی ہے۔ اگلی آیت کریمہ جی میں پڑھتا ہوں۔ جی ساتھ ساتھ۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا انہوں نے نزل، کہا، کیوں نہیں اتاری گئی، انہوں نے کہا، علیہ، ماضی ہے، کہتے انہوں ہیں نے یہ کہا مضارع کا معنی ہے۔ جی لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کل، آپ کہہ دیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قادر ہے، علی، پر، ان ینزل، کہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ جزاکم اللہ، بالکل ٹھیک۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کفار نے کہا، یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا میں بتا چکا ہوں شروع میں، اس صورت کے شروع میں، ان میں زیادہ تر کفار کے اعتراضات پیش کیے گئے ہیں اور ان کا جواب عقلی نقلی دیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کا موضوع جنت جہنم، کفار کے اعتراضات، توحید کی باتیں۔ کفار کا ایک اعتراض جو عام اعتراض ہے، کفار مکہ بھی کرتے تھے، آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اس دور میں کرتے تھے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر سے مراد محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، من ربی، ان کے رب کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافروں کا ایک اعتراض ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان کا اعتراض یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ کیا واقعی ایسی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی نہیں اتری تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی اترتی رہی ہے، یہ نشانی ہے، کوئی معجزہ، آیت معجزہ۔ اتری ہیں لیکن وہ اپنا من پسند معجزہ چاہتے تھے۔ جی جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ راشد صاحب۔ دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم میں کئی دفعہ کفار کا اعتراض پیش کیا گیا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ جی اس نبی پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے معجزے اترے، اتنے معجزے اترے جتنے معجزے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی نہیں اترے، اتنے بڑے بڑے معجزے۔ دیکھیں چاند 2 ٹکڑے ہوا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ درخت، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ چیزیں کفار بھی مشاہدہ کرتے تھے، کئی چیزیں کفار نے بھی مشاہدہ کی ہیں۔ شق قمر کا معجزہ کفار نے مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، مبارک انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح نکلا، صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ ہاتھ مبارک کسی چیز میں ڈالتے، جب اللہ کا حکم ہوتا، کسی ہانڈی میں، کسی تھوڑے کھانے میں، وہ کھانا بہت زیادہ ہو جاتا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ آپ جس تنے کے ساتھ، جس درخت کے ساتھ سہارا لے کر آپ واعظ کرتے تھے، لوگوں کو خطاب کرتے تھے،
صحیح احادیث مبارکہ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر نہیں تھا. آپ ایک تنے کے ساتھ سہارا لے کر آپ اسے سہارا لے کر لوگوں کو واعظ کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, تو آپ کے لیے ممبر بنایا گیا. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو پھر آپ نے اس تنے سے سہارا لینا چھوڑ دیا. جب آپ نے اس تنے سے سہارا لینا چھوڑا تو وہ تنا بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ہچکیاں سنی جس طرح بچے کی ہچکیاں ہوتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھپکیاں دے رہے تھے جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے. تو جب اس تنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق ہوا اور جدائی ہوئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے ساتھ سہارا لے کر اب سہارا نہیں لیں گے, تو اسے دکھ ہوا, افسوس ہوا. تو وہ تو تنا تھا, وہ تو بے جان چیز ہے, یا اس میں انسانوں کی طرح کم از کم جان نہیں ہے. تو انسانوں کو تو مسلمانوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تنے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا ثبوت زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے کہ انسان نبی کی سنتوں پر عمل کرے. تو بہرحال یہ وہ معجزے ہیں بہت بڑے بڑے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے. ان معجزوں میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ, ایک ایسا معجزہ کہ ایسا معجزہ کبھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے جو ہیں وہ ان کی زندگی تک کے لیے ہوتے تھے اور وقتی ہوتے تھے. جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو معجزے ہوتے تھے, جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو معجزے وقوع پذیر نہیں ہوتے تھے. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, لاٹھی وہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے. تو یہ لاٹھی ڈالنے پر وہ ہمیشہ سانپ نہیں بنتا تھا, شروع میں نہیں بنتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, اس سے وہ سانپ نہیں بنتا تھا. جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں, تو وہ حضرت موسیٰ نے ڈالی لاٹھی تو وہ سانپ بن گئی. تو ہمیشہ وہ سانپ نہیں بنتی تھی, جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ لاٹھی سانپ بنتی تھی. کبھی وہ سانپ بنتی تھی, کبھی وہ اژدہا بنتی تھی, کبھی کچھ بنتی تھی, کبھی کچھ بنتی تھی. ہمیشہ ایک جیسی صورت نہیں ہوتی تھی. جب اللہ کا جو حکم ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ معجزہ ختم ہو گیا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم, اور قرآن کریم کی ہر آیت, ابھی کسی نے بات کی تھی کسی بھائی نے کہ قرآن کریم کی آیات بھی تو معجزہ ہیں. قرآن کریم کے آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں, آیت کا معنی ہی معجزہ ہے. قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں, ہمارے ہاں مشہور ہے 6666 آیات. تو یہ ایک مشہور بات ہے, ورنہ اگر گنی جائیں تو قرآن کریم میں روایت حفظ کے مطابق 6236 آیات ہیں. اگر آپ قرآن کریم کی تمام صورتوں کی آیات, ہر صورت کے آخر میں آیات لکھی ہوتی ہیں کہ کل کتنی آیات ہیں اس صورت میں, اگر آپ کیلکولیٹر لے کر ان آیات کو اکٹھا کریں تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں کل آیات 6236 ہیں. یہ گویا کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اسی لیے اسے آیت کہتے ہیں. تو یہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو معجزہ خالدہ ہے, ایسا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک نہیں ہے, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. ایسا معجزہ ہے, پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے اس طرح کے نہیں ہیں. بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے کفار کا اعتراض ذکر کیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ, وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ, کیا ان کے پاس یہ قرآن نہیں آیا جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد انہیں کس معجزے کی ضرورت ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس قرآن کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. اگر جس نے ایمان لانا ہے اس کے لیے قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے. جو قرآن دیکھ کر, قرآن سن کر ایمان نہیں لاتا تو پھر قرآن کے بعد چیز کیا رہ جاتی ہے کہ جس پر کوئی ایمان لائے. تو قرآن سب سے بڑا معجزہ, اور قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ, اسی لیے قرآن کی آیت کو آیت کہتے ہیں. تو اور پھر کتنے معجزے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے معجزے دیے قرآن کے علاوہ بھی کہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. دلائل النبوہ, دلائل النبوہ ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ جن کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اکٹھے کیے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, کفار کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. تو
یہ نہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی نہیں اتری تھی، بہت زیادہ نشانیاں اتری تھیں. تو اس نشانی سے مراد جیسے راشد بھائی نے کہا ہے کہ وہ نشانی مراد ہے کہ اب ہر کافر کیا کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تب مانوں گا جب جو میں نشانی کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو، جب یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے. کوئی کہتا تھا مروہ پہاڑ چاندی کا بن جائے، سونے کا بن جائے. کوئی کہتا تھا کہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا یہ میدانی علاقہ بن جائے. کوئی کہتا تھا کہ یہاں نہریں جاری ہو جائیں. کوئی کہتا تھا کہ آسمان سے کتاب اترے اور ہم میں سے ہر بندے کو کتاب ملے. کوئی کہتا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. جتنے منہ اتنی باتیں. تو دیکھیے اس قسم کے معجزات کا یہاں ذکر ہوا ہے. یعنی اگر معجزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے منہ ہوں اتنی باتیں ہوں، کوئی مذاق اور تماشا ہے. معجزہ مذاق اور تماشا نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ نے جو معجزہ اتارنا ہوتا ہے اللہ اتارتے ہیں اور کہے بغیر اتارتے ہیں. اور جو اللہ نے نہیں اتارنا ہوتا پوری دنیا مل کر اللہ سے معجزہ مانگ لے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، سب مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ نے تو اختیار دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں سب مسلمان ہو جائیں، آپ اگر ان کے من پسند معجزے لا سکیں زمین کھود کر یا آسمان پہ سیڑھی لگا کر آپ لے آئیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتے زمین کھود کر یا آسمان پہ سیڑھی لگا کر. تو کیا ہر کافر کی منہ سے نکلی بات اللہ پوری کر دیں؟ یہ تماشا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ وہ پورا کرتے ہیں. اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ وہ معجزہ دیتے ہیں. تو یہ ان کا اعتراض یہاں موجود ہے. تو ان کا اعتراض سے مراد یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نہیں اترا، بلکہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہمارا جو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں اترا. تو اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب اللہ کیا دیتے ہیں، قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں، علی ان ینزل آیہ، اس پر کہ اللہ معجزہ اتار دیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ تم 10,000 معجزوں کا مطالبہ کرو، تم جتنے بندے ہو تم اتنے، جتنے منہ اتنی باتیں، تم جتنے معجزوں کا مطالبہ کرو، اللہ ہر معجزہ اتارنے پر قادر ہے. لیکن یہ دین تماشا نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. جو اللہ کی مرضی ہوگی اللہ وہ اتاریں گے. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو یہ جہالت کی بات ہے کہ ہر بندہ معجزہ مانگے. یہ جہالت کی بات ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ان کے مطالبوں کا ذکر ہے. کوئی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کا بن جائے. کوئی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ ہو پھر ہم ایمان لائیں گے. کوئی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ اترے پھر ہم ایمان لائیں گے. کوئی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرشتہ ہوں تب ہم ایمان لائیں گے. کوئی کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھیں ہمارے سامنے پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ سارے معجزے کے مطالبے جو ہیں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہیں. کوئی کہتا تھا کہ ہم پر بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندے کو اس کے ہاتھ میں کتاب ملے پھر وہ ایمان لائے گا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر قرآن اتر رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے قرآن کو جب ہم پر بھی اللہ کی وحی اترے. کوئی کہتا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح یہود بدبختوں نے مطالبہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر معجزہ پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ پورا کریں گے نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہر بندے کا ہر معجزہ بھی پورا کر دے، اللہ کو پتہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ ضرور جو ہے وہ لوگوں کے مطالبے پورے کرتے رہیں اور اللہ ضرور دین کو تماشا بناتے رہیں. تو اللہ قادر ہے ہر معجزہ اتارنے پر، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ لوگ پھر بھی من پسند معجزے مانگتے رہتے ہیں. جو اللہ نے معجزے اتار دیے ہیں انہی پر اکتفا کرو، اور وہ اتنے کافی ہیں معجزے کہ تمہیں مزید معجزوں کی ضرورت نہیں ہے. جی میں اب آگے خود پڑھ لیتا ہوں، وقت کم ہے تو ختم ہونے کے قریب ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی چپایا فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ اڑنے والا، یطیر بجناحیہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں سے، الا امم امثالکم مگر وہ جماعتیں ہیں امثالکم تمہاری طرح. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں اور
آسمان پہ اڑنے والے جتنے بھی پرندے ہیں جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، 2 پروں سے اڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب تمہاری طرح اے انسانوں تمہاری طرح وہ جماتے ہیں۔ تو یعنی جس طرح انسان دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اسی طرح دیگر جانور اور دیگر پرندے بھی قسم قسم کے وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور صرف وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں نہیں ہے، ہر جانور کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اقسام ہیں، اور ہر قسم اس میں لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہیں۔ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں، جس طرح انسان کو اللہ روزی دیتا ہے، جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، ان کے معاملات حل کرتے ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور اللہ ان سب کی بھی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو بھی زندہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں سن رہے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کمی چھوڑی فی الکتابی کتاب میں، من شیء کچھ بھی۔ فرطنا کا مطلب کمی چھوڑنا، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے۔ ہم نے کتاب میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق کتاب سے مراد یہاں الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ جو الکتاب ہے۔ وعندنا الکتاب، وعندہ الکتاب، اللہ کے پاس الکتاب ہے یعنی لوح محفوظ۔ بعض کہتے ہیں لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جتنی چیزیں مشکلات آ رہی ہیں، آسانیاں آ رہی ہیں، جس کو جتنا رزق مل رہا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، جو فوت ہو رہا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ تفسیر ہے اس جملے کی، اس آیت کریمہ کی۔ بعض کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کوئی کمی چھوڑی فی الکتابی، کتاب سے مراد قرآن، یعنی قرآن میں، من شیء کچھ بھی، یعنی قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دونوں تفسیریں ہیں، زیادہ تر مفسرین نے پہلی تفسیر کو بیان کی ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اگر تو لوح محفوظ ہو، معنی واضح ہے کہ لوح محفوظ میں ہر بات موجود ہے، اللہ نے ہر بات پہلے سے لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے، کتنے انسان پیدا ہوں گے، کون کب پیدا ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کب فوت ہوگا۔ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہی نہیں ہے، صرف اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھوا رکھی ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے۔ اگر دوسری تفسیر ہو، بعض علماء نے دوسری تفسیر بھی کی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تو اگر اس سے مراد قرآن لیں پھر بھی معنی صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جب بھی قرآن کی بات آتی ہے تو سنت بالطبع آ جاتی ہے قرآن کے اندر، کیونکہ سنت حدیث جو ہے اسی قرآن کی شرح ہے، اسی قرآن کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا قرآن کی تبیین کے لیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، نبوی زندگی میں جو تقریباً 23 سال کی ہے، اپنے مبارک اقوال، اپنے مبارک افعال، اپنی تقریرات کے ذریعے آپ نے ہمیشہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تبیین ہی کی ہے۔ آپ کا ہر عمل، ہر قول، آپ کا وہ قرآن کی تشریح ہی تھا۔ آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی وہ قرآن کی شرح میں ہی تھی۔ تو ایک قرآن وہ تھا جو آسمان سے اترتا تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے، اور آپ کا بنیادی فریضہ قرآن کی وضاحت، اور قرآن آپ صرف ایک ڈاکیہ کی طرح والعیاذ باللہ آپ قرآن کو امت تک پہنچانے نہیں آئے تھے۔ اگر آپ نے امت تک قرآن کو پہنچانا ہوتا کچھ کہے بغیر، کچھ وضاحت کیے بغیر، تو پھر شاید آپ کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نبی کو بھیجتے ہیں کہ نبی صرف قرآن
پہنچائے نہیں بلکہ قرآن کی پوری وضاحت اور قرآن کو امپلیمنٹ کر کے دکھائے، اور جو بھی لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ سکھائے۔ تو وہ جو نبی سکھاتے ہیں اپنے قول، فعل، تقریر کے ذریعے، تو وہ قرآن اور قرآن کی تشریح ہوتی ہے، وہ قرآن کا حصہ ہوتی ہے۔ تو کتاب میں اپنی تشریح سمیت، اپنی تبیین سمیت کوئی کمی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمارا دین ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر جہاں کتاب سے مراد صرف قرآن لیں تو پھر کئی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں تو ہر شے موجود نہیں ہے بالفرض۔ قرآن میں تو نماز کا پورا طریقہ موجود نہیں ہے، قرآن میں تو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، تفصیلات موجود نہیں ہیں، روزے کی تفصیلات، دیگر نکاح طلاق کے معاملات، دیگر معاشی معاملات، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا کافی شافی بیان موجود ہے۔ تو اصل میں یہاں کتاب سے مراد، اگر ہم قرآن لیں، اگر لوح محفوظ مراد نہ لیں، قرآن لیں، تو پھر قرآن سے مراد قرآن اپنی تشریح سمیت ہوگا۔ تو یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ نہیں ہم نے کمی چھوڑی فی الکتابی، کتاب میں یعنی قرآن میں من شیء کچھ بھی، یعنی دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایسے لوگ رکھے ہیں، ایسے علماء رکھے ہیں جو غور کرتے ہیں، اور کسی کو کسی مسئلے کا حل مل جاتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا، کسی کو کچھ سمجھ آتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن میں اور سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض مسائل کا حل صراحتاً موجود ہے، بعض کا حل اشاروں میں موجود ہے، بعض کے لیے بعض صراحت سے مل جاتا ہے، بعض کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، اور انسانوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے وہ کتاب اللہ میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اپنے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ ان کو کتاب و سنت میں تمام مسائل کا حل ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ دنیا میں کامیابی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، یوم الحشر، اکٹھا ہونے کا دن۔ تو پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد انسان ہے، کہ پھر سارے کے سارے انسان اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اس لیے قیامت کو یوم الحشر کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے شروع میں انسانوں کے علاوہ تمام دابۃ الارض، تمام جانوروں کا، تمام حشرات کا ذکر ہے، اور ان کی تمام اقسام کا ذکر ہے، اور اسی طرح پرندوں کا ذکر ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہیں تمام کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف انسان ان کو نہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کو، تمام حشرات الارض کو، تمام پرندوں کو، ہر ایک کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انسانوں کے علاوہ دیگر جانوروں، دیگر پرندوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیگر کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، بندروں کو بھی، اور بکریوں کو بھی، شیروں کو بھی، اور تمام مخلوقات کو، حشرات الارض کو بھی، پرندوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے انہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں پورا حساب لے۔ جس نے کسی پر زیادتی کی ہے دنیا میں، اللہ اس زیادتی کا بدلہ لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری اس کے سینگ ہے اور دوسری بکری کے سینگ نہیں ہے، اگر سینگ والی بکری بے سینگ بکری پر کوئی زیادتی کرتی ہے سینگ سے، تو قیامت کے دن، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں بکریاں موجود ہوں گی، اور اللہ ان کو انصاف دلوائیں گے، اور پھر تو ان کا تو انصاف ہوگا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ تمام جانور، ان کو بھی پیدا کیا جائے گا، پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا انصاف کے بعد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، صرف انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، انسانوں کو اور جنوں کو، دیگر مخلوقات کو پیدا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کا دن تو یوم الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ تو بدلہ تو صرف انسان اور جن کا ہے، جیسے میں نے پچھلی آیت
کی شرح میں بتایا کہ انعام ہو یا پھر سزا ہو، یہ صرف انسان اور جن کے لیے ہے، دونوں چیزیں انسان اور جن کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، باقی مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، وہ پوری زندگی نیکی بھی کرتے رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بھی زندگی گزارتے رہیں، تو ان کے لیے نہ انعام ہے کوئی جنت کی صورت میں، نہ ان کے لیے کوئی سزا ہے جہنم کی صورت میں۔ تو جب ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے تو انہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ثم الی ربہم یحشرون سے مراد صرف انسان ہے۔ تو پھر اب وہ جو بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بکریوں کو اور دیگر جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ تمثیل ہے، یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، بطور مثال ہمیں بتایا گیا ہے، بطور تمثیل یہ حقیقت نہیں ہے، بطور تمثیل ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اتنا انصاف ہوگا کہ یہ دیکھو بکریوں سے بھی انصاف لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنا عدل کریں گے اور کتنا انصاف کریں گے، تو یہ بطور مثال یہ بات کہی گئی۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، بطور مثال نہیں ہے، ثم الی ربہم یحشرون سے مراد یہ دابۃ الارض بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، باقاعدہ ان سب کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کیا جائے گا، لیکن یہ ان کا حساب و کتاب لے کر اور ان کے بدلے دلوا کر جنت جہنم کے بغیر انہیں کہا جائے گا کونوا ترابا کہ اب تم سب مٹی بن جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، وقتی حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ حساب کتاب بھی در حقیقت اللہ کا کمال انصاف بتانے کے لیے اور انسانوں اور جنوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کتنا کمال انصاف ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جنت جہنم میں نہ جانور ہوں گے، نہ پرندے ہوں گے، نہ حشرات الارض ہوں گے، فرشتے بھی نہیں ہوں گے۔ جنت جہنم صرف انسانوں کے لیے ہے اور جنوں کے لیے ہے، والعیاذ باللہ۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم استاد محترم، میرا ایک کوشچن تھا، آپ نے آیت نمبر 35 میں 2 امتوں کا ذکر کیا تھا، امت اجابت اور امت دعوت۔ جی اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا آپ کی امت ہے، قیامت تک آنے والے سارے لوگ، چاہے وہ صحابہ ہوں آپ کے دور میں، چاہے وہ کفار مکہ ہوں آپ کے دور کے جو ایمان نہیں لائے منافق بھی، اور چاہے ہم لوگ بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ تو اب ان سب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا آپ کی حیات طیبہ میں یا آپ کی حیات طیبہ کے بعد قیامت تک، تو ان کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی وہ امت جنہوں نے جواب دے دیا، جنہوں نے قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اور یہ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اور دوسری امت آپ کی وہ ہے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں ہوں، چاہے وہ بعد میں ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی امت، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، قریش مکہ ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ موجود ہوں، انہیں امت دعوت کہتے ہیں۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ چلیں میرا خیال ہے اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔